بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد ذکا لطیف نوشاہی آج اسکارپیو ایئرلی پریڈکشن پارٹ 2 کے متعلق بتاؤں گا کہ برج اقرب والوں کے لیے یہ سال کیسا رہے گا، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت کب شروع ہوگا، ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کب ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے متعلق جاننے کے بعد، چونکہ سابقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ راس، زم، سیٹرن، جوپیٹر اور مارس یہ کس کس جگہ پہ ہیں اور کیا کیا اثرات ظاہر کریں گے، تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ راس جو ہے، راس آپ کے 7ویں گھر میں پورا سال مقیم رہتا ہے، یہ پورا سال اس جگہ پہ مقیم رہے گا، تو مقیم رہتے ہوئے یہ پہلے، تیسرے اور 11ویں گھروں کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس عرصے میں گھریلو ناکامیاں، ناچاکیاں اور شریک حیات کے ساتھ ہم آہنگی کم ہونا، گھریلو اور خانگی و ازواجی زندگی میں بلا وجہ ٹینشن اور پریشانیاں لاتا ہے۔ اسی طرح علمی معاملات، ایجوکیشن وغیرہ، نزدیکی سفر وغیرہ اور دوست و احباب سے تعلقات کو مستحکم رکھنے کے لیے خود کو آپ مضبوط قوت ارادی سے لبریز رکھیں۔ جیسے ہی آپ خود کو پورا سال مضبوط قوت ارادی سے لبریز رکھیں گے تو انشاءاللہ راس کی وجہ سے جو آپ پر پریشانیاں آئیں گی اس سے آپ بچے رہیں گے، آپ کے فیصلے اچھے ہونے چاہیے۔ اسی طرح زمب جو ہے یہ آپ کے پہلے گھر میں برج اقرب میں ہی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جس طرح راس ہے اسی طرح زمب بھی پورا سال یہیں پہ مقیم رہے گا اور 5ویں، 7ویں اور 9ویں گھروں کو یہ دیکھے گا۔ اقربی افراد جو ہیں وہ پورا سال بلا وجہ کی ٹینشن اور پریشانیوں میں خود کو گھرا ہوا محسوس کریں گے۔ لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے ان کو بچنا ہوگا۔ کوئی بھی آپ کو بیوقوف اس عرصے میں پورے سال میں بنا سکتا ہے، تو آپ کسی سے بھی ملیں، احتیاط سے کام لیں، کوئی بیوقوفی میں غلط قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ 5واں گھر چونکہ یہ آپ کا پرائز بانڈ کا اتفاقیہ ملنے والی دولت کا ہے، 7واں نہ صرف یہ کہ آپ کی بیوی کا ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ کسٹمر جو آتے ہیں ان کا بھی گھر ہے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے یہ آپ کی آسومیدوں کا گھر بھی ہے، آپ کے بزرگوں کا بھی گھر ہے، آپ کے والد کا بھی گھر ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اس سال میں والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، بیوی سے بلا وجہ مت جھگڑیں، جس جگہ پہ آپ رہیں، کاروبار کریں، وہاں پہ جو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اسی طرح 5واں گھر چونکہ پرائز بانڈ وغیرہ کا ہے، تو کسی قسم کے بہکاوے میں مت آئیں کہ آپ تھوڑے عرصے میں زیادہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں پریشان ہوں اور اپنی جو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے ان کو آپ خراب کریں۔ تو اس عرصے میں آپ کو لازمی طور پر لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے بچنا ہوگا۔ یہ سال پورا جو ہے وہ عقل مندی سے کام لینے کا ہوگا۔ اگر آپ عقل مندی سے کام لیں گے تو آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اسی طرح بیوی بچوں اور لورز کے بہکاوے میں آنے سے پریشانیوں سے وابستہ پڑنے کا اندیشہ رہے گا، اس سے محفوظ رہیں۔ اب اسی طرح اگر ہم باقاعدہ طور پہ سیٹرن کی بات کرتے ہیں، زحل کی، تو زحل جو ہے وہ 3رے گھر میں
موجود ہے۔ اور آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ 27 ایئرز کے بعد زحل کا تیسرے گھر میں آنا آپ کی زندگی میں بہت اہم فیصلوں کو کروائے گا، جو کہ اولاد سے متعلق ہوں گے، انعامات سے متعلق ہوں گے، محبت سے متعلقہ امور میں بہن بھائیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، اور ان معاملات میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ معاملات بہتر اور سنجیدگی سے کرنے سے آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ 5ویں گھر نظر سے اولاد، لورز اور انعامی معاملات میں فائدہ مندی ہوگی، اور یہ نہیں کہ یہ اسی سال 2.5 سال کے لیے یہ معاملات آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو انعامی بانڈز وغیرہ سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے تو بلا وجہ جو ہے اپنے پیسے ضائع کریں، نہیں، خود کو طریقے کے ساتھ چلائیں تو انشاءاللہ اس سال آپ کا انعام بھی نکلنے کے چانسز رہیں گے۔ باقاعدہ طور پہ 9ویں گھر میں نظر سے نصیب یاوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی دعائیں قبولیت کی رکی ہوئی ہیں تو ان میں بھی بہتری آئیں گی اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ اسی طرح 12ویں گھر میں نظر سے آپ خود کو پریشانیوں، بندشوں اور گھرا ہوا محسوس کریں گے۔ اگر بیرون ملک جاب کے سلسلہ میں جانے کی خواہش ہے تو بہتر ہے کہ آپ اجتناب برتیں۔ فارن کنٹریز سیٹلمنٹ ہونا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ اب رہی مشتری کی بات، تو مشتری کو اگر دیکھا جائے تو مشتری آپ کا دوسرے گھر میں خانہ مال کا حاکم ہے۔ اسی طرح اتفاقیہ معاملات جو پرائز بانڈ وغیرہ ہیں ان کا حاکم ہے۔ یہ 2 گھروں کا حاکم جو ہے یہ مشتری ہے۔ اس ٹائم یہ آپ کا باقاعدہ طور پہ تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس عرصہ میں قریبی رشتہ دار ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، ان کے ساتھ الجھنیں لائے گا۔ اس عرصہ میں ایجوکیشن سے متعلقہ غلط فیصلے ہونے کا اندیشہ بھی رہے گا، کیونکہ مشتری یہاں پہ 10ویں گھر میں جب آتا ہے تو یہ حبوط یافتہ ہو جاتا ہے، تو جو حبوط یافتہ ہوگا تو فیصلے بھی آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے۔ لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ آپ کے اپریل کے بعد 4تھے گھر میں آئے گا تو آپ کے معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ اپریل تک کے لیے اچھے فیصلے کریں۔ اس عرصے میں مشتری کی نظرات جو ہیں وہ 7ویں گھر میں، 9ویں گھر میں اور 11ویں گھر میں پڑیں گی۔ تو 9ویں گھر میں آپ کے روحانیت کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ 11ویں گھر میں دوستوں کے ساتھ آسی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، وہ ان میں بہتریاں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی روحانیت اور عبادات میں خلل اندازی محسوس کریں گے۔ اسی طرح بڑے بہن بھائیوں کے معاملات میں بھی دقتیں پیدا ہوں گی، لیکن جیسے ہی مشتری اپریل کے ماہ موو کرتا ہوا 4تھے گھر میں آئے گا تو اقربی افراد کے معاملات انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر چاہے جائیداد کے معاملات ہوں یا گھر کو خریدنے کی خواہش رکھنے والے افراد ہوں یا اچھے ریٹ پہ ان کو فروخت کرنے والے لوگ ہوں، اقربی، ان کے لیے بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ایجوکیشن میں باقاعدہ طور پہ انوالو ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن میں ان کے لیے بہتری ہوگی۔ اسی طرح والدہ سے تعلقات بھی بڑھیں گے۔ اگر پراپرٹی، گھر وغیرہ خریدنے کی درینہ خواہش ہوگی تو انشاءاللہ اس سال اپریل کے بعد وہ پوری ہونے کی مکمل وہ پیشین گوئی ادھر جو ہے وہ پریڈکشن سامنے آ رہی ہے۔ ستمبر تک کا عرصہ کامیابی کا ہوگا۔ اس عرصہ میں مذہبی مقامات کی زیارات اور سفر وغیرہ بزرگوں سے فیض روحانی حاصل ہوگا۔ تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سفر کے لیے آپ بہتر وقت کا انتخاب کیجئے گا، تو اس ویڈیو میں نے وہ عرصہ بتایا ہے، آپ اس عرصے کے متعلق یہ جو عرصہ ہے اپریل کے بعد کا، اس وقت سفر کیجئے گا تو آپ کو مزید کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی۔
اسی طرح مشتری کی نظرات جو ہیں وہ 8ویں گھر میں، 10ویں گھر میں اور 12ویں گھروں میں پڑیں گی. تو 8واں گھر جو ہے یہ جادو، سحر، پریشانی، درینہ امراض، خطرناک امراض ان سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی اگر کوئی اقربی افراد ان بیماریوں میں مبتلا ہوگا تو وہ ان پریشانیوں سے باہر نکل جائے گا اور اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر یہ 10ویں گھر میں دیکھتا ہے تو آپ کے پاس بیٹھے بٹھائے رزق کی کثرت ہوگی، لوگ کثرت سے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی چیزیں سیل وغیرہ بھی ہوں گی اور آپ کا رزق وافر ہو جائے گا. اسی طرح جب یہ 12ویں گھر میں دیکھے گا تو 12ویں گھر میں جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، سوچیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی. اس وقت یہ جو عرصہ ہوگا یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے اور آپ کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے اور بہترین سال رہے گا. اس عرصے میں آپ اپنے پروردگار سے جو جو التجا رکھتے ہیں اللہ رب العزت فضل فرمائے تو اس کے پورے ہونے کے غیبی امداد اور اسباب اللہ مہیا فرما دے گا. مگر پھر بھی احتیاط کیجئے گا کہ اس عرصے کے بعد واحد 1 نومبر کا مہینہ ہے کہ اگر آپ خود کو اس ماہ پریشانیوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا سال 2022 آپ کے لیے بہت ہی بہتریوں کا موجب ہو جائے گا. اب جہاں تک بات ہے آپ کے حاکم سیارے مریخ کی، تو مریخ جنوری سے لے کے فروری تک 6 گھر میں رہے گا. یہ 6 گھر میں جنوری سے لے کے فروری تک مریخ جو ہے یہ رہے گا. اس عرصہ میں آپ خود کو بہت پرجوش رکھیں گے، کام کی مصروفیت آپ پر بڑھ جائے گی، انکم زیادہ ہوگی اور آپ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، کمزوری، پریشانی محسوس نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی اس عرصے میں کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے ملنے والوں سے یا جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ بد زبانی نہ کیجئے گا، غصہ نہ دکھائیے گا. تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اسی طرح مارچ سے لے کے اپریل تک گھریلو معاملات جو ہیں ان میں بہتریاں رہیں گی، مگر شریک حیات سے لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب برتنا ہوگا. اسی طرح مارچ کا مئی اور جون میں باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مارچ جو ہے وہ 8ویں گھر میں آ جائے گا. تو کوشش کیجئے گا کہ بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، واک وغیرہ کیجئے گا، اپنی طبیعت کی مناسبت سے آپ سلیکٹڈ غذائیں وغیرہ کھائیں. اسی طرح جولائی کے ماہ میں سفر وغیرہ سے اجتناب کریں کیونکہ جولائی میں باقاعدہ طور پہ مریخ جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا. تو 9ویں گھر میں یہ اچھا نہیں ہوتا، تو آپ سفر وغیرہ سے اجتناب رکھیں گے. اگر سفر وغیرہ کرنا ہو تو بھی ڈرائیونگ میں احتیاط برتیں. اسی طرح اگست تا ستمبر یہ مارچ جو ہے وہ 10ویں گھر میں آ جائے گا. تو جیسے ہی یہ 10ویں گھر میں آئے گا اگست سے لے کے ستمبر تک کا عرصہ جو ہے یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. آپ کی عزت، شہرت، کامیابی اور رزق کی آپ پر فراوانی ہو جائے گی. اسی طرح اکتوبر کے ماہ میں دوستوں سے روابط جو ہیں وہ بڑھیں گے کیونکہ یہ مزید جو ہے اکتوبر کے ماہ میں 11ویں گھر میں آ جائے گا. تو دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مستحکم ہو جائیں گے، روابط آپ کے بڑھیں گے اور آپ کو دوستوں کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی حاجت ہوگی تو وہ انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی. نومبر سے لے کے دسمبر تک کے مہینے میں مارچ جو ہے وہ باقاعدہ 12ویں گھر میں آئے گا اور نیکسٹ پھر اگر 2022 کا عرصہ ہوگا تو پھر یہ آپ کے پہلے گھر میں تالے میں آئے گا. تو اس سال جو ہے مارچ آپ کے تالے میں نہیں آئے گا، دسمبر تک 12ویں گھر میں رہے گا. تو کوشش کیجئے گا دسمبر کے مہینے میں غلط فیصلوں سے اجتناب برتیں. پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ بہتر طریقے اختیار کریں. جہاں تک آپ کا بیسٹ نمبر ہے، لکی نمبر، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ 9 ہوگا. اور اگر رنگ دیکھا جائے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوگا. اسی طرح اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو
بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی عزت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہر صورت میں پورا سال کوشش کیجئے گا اس میں الہی یا معزو اس کو باقاعدہ طور پہ 90 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 90 مرتبہ نہیں پڑھنا تو 45 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ کلام مجیدہ جو ہے وہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم باقاعدہ طور پہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، اپنے اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، غریب و مساکین کی امداد کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں کی عزت کرنا چاہیے۔ تو پھر کلام مجیدہ اس میں الہی ہو گیا، صورتیں وغیرہ ہو گئی، قرآن مجید ہو گیا، اس کو پڑھنے کے فوائد جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں کوئی قرآن مجید پڑھنے کی نفی نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید پڑھنا ہے تو کوشش کریں الحمد سے لے کے والناس تک اس کی تلاوت کریں۔ یہ اس لیے نہیں ہم پہ اتارا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، ہمیں یہ اس لیے نہیں عطا ہوا کہ باقاعدہ طور پہ ہم جو ہے وہ اپنی حاجات کو لے کے کوئی سورت فلق پڑھ رہا ہے، کوئی سورت ناس پڑھ رہا ہے، اجر ہے، لیکن کوشش کریں الحمد سے لے کے والناس تک اس کو پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ بزرگوں کی مدد کریں، اگر آپ کے پاس رزق وافر ہے تو غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اور میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں صدقے کی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ مریخ کا بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نوجوان لڑکا جو بے روزگار ہے اس کو آپ جو ہے، اگر آپ کے پاس روزگار ہے تو اس کو اپنی شاپ پہ ملازم رکھ لیں، اس کی مدد کریں، تو انشاءاللہ آپ سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔